میں تھا ہمارا تقریباً 2 ہفتے کی جو ہماری ریزرو تھے وہ رہ گیا تھا. ایک تو جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا، جس طرح کی مراد ہمارا وزیر وغیرہ کی کارکردگی کی آواز کا اس کی کارکردگی زیرو ہے، لیکن صرف اس کی جو اسپیچز ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال خان. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور خان. ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے ملکی حالات کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے جو مسئلے مسائل ہے یا ان کے جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم تیمور خان کے ساتھ گفتگو کریں گے. تیمور خان، پروگرام میں ویلکم کیجیے آپ. بہت بہت شکریہ اقبال خان، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تیمور خان، سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تو چل رہی ہے پاکستان میں ویسے بھی، لیکن پچھلی گورنمنٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹس تھی یا اور جو آپ آج کل چل رہی ہے اس میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ اقبال خان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف جو اس کی وفاقی حکومت پہلی دفعہ پاکستان میں آئی تھی، اس سے پہلے مختلف پارٹی کے مختلف ادوار میں حکومت ان کی گزری ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوئی کہ ہمیشہ عمران خان نے چینج کا نعرہ لگایا تھا. تو میں زیادہ دور تو جاؤں گا نہیں، خالی آپ کو حالیہ جو امریکہ کے حوالے سے جو ابھی ہمارے ملک کی جو پالیسی بن رہی ہے نا، کہ ہمارے ملک کی پالیسی ہوگی غیرت کی پالیسی. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ادوار میں ایسی پالیسی ہوتی تھی وہ پاکستان کو بہت نیچا دکھانے کی پالیسی ہوتی، تو اس سے کنارے کش ہم اپنا ملک کا سوچ رہے ہیں اور ہر وہ اقدام ہم کر رہے ہیں جس میں عوام کی بھلائی ہو اور جس سے ہماری ملک کی خود مختاری. تیمور خان، یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا کیونکہ اگر آپ پچھلی حکومتوں کے ادوار میں دیکھیں تو وہاں پہ قرضے لیے جاتے تھے، تو خان صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کے خلاف تھے کہ یہ قرضے لیے جا رہے ہیں ملک میں، جو مہنگائی آتی ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ چور ہے. تو اگر ہم تحریک انصاف کی حکومت کو دیکھ لیں تو انہوں نے قرضے بھی لیے، مہنگائی بھی کر لی اور یہ حکومت ٹھیک ہو گئی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اقبال خان، پہلے اگر قرضے لیے گئے تھے تو وہ کسی منصوبے کے لیے یا کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے وہ ان کے مد میں لیے جاتے تھے نا. ابھی جو ہم نے قرضے لیے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ملک بہت ہی زیادہ خسارے میں تھا، اور جس طرح ہماری حکومت آئی شروع میں تو بہت کرائسس میں تھا ہمارا ملک. تقریباً 2 ہفتے کی جو ہماری ریزرو تھے وہ رہ گئے تھے نا ملک چلانے کے لیے. تو اگر ہم خان صاحب نے آ کے سب سے پہلے جو دوست ممالک سے تھے ان سے جو تھوڑے بہت جو قرضے لے کر اپنی ملک میں اسٹیبلٹی لانے کی ایک کوشش کی. اچھا تیمور خان، یہ بتائیے گا کہ جو ملک میں آج کل ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کو دیکھ لیں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اقبال خان، میرا تو نہیں خیال کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. البتہ ہاں، آٹا، چینی، اس طرح کے گھی وغیرہ یہ مہنگے. باقی یہی تو چیزیں ہیں کہ روزمرہ کی جو اشیاء خردنوش کی چیزیں ہیں، غریب بندے کو اور کیا چاہیے. آٹا جو ہے وہ 1400 پہ چلا گیا ہے، چینی کو آپ دیکھ لیں اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ غریب بندے کی دیہڑی جو ہے وہ وہی کی وہی ہے. اقبال خان، میں آپ کی بات سے انکار تو نہیں کر سکتا، واقعی مہنگائی تھوڑی بہت ہے، لیکن اصل میں 2-3 ہی چیزیں یا 4 چیزیں مہنگی ہوگی نا. باقی تو آپ سبزیاں دیکھ لیں کتنی سستی ہے، اور آپ دیکھ لیں وہ چیز زیادہ مہنگی ہے نا جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے. اصل میں مہنگائی کا جو سارا جو ہوا تھا نا وہ ڈالر مہنگا ہونے سے جو ہے نا وہ مہنگائی آئی تھی نا. ڈالر مہنگا ہونے سے یا کچھ لوگوں کی جو ہے نہیں، وہ شارٹ. آپ دیکھ لینا جو باہر سے چیزیں آئی گی نا، ڈالر مہنگا ہونے سے وہی چیزیں آپ کے ملک میں مہنگی آتی ہے نا، تو اس کا فائدہ بھی ہے نا پاکستان کو. آپ اگر دیکھ لیں ڈالر مہنگا ہو گیا نا تو آپ کی مقامی جو پروڈکٹ ہے وہ بنتی ہے نا، تو وہ اس لیے تو آپ کا جو معاشی خسارہ تھا وہ ختم ہو گیا نا. لوگ وہی کاروبار کرنے والے باہر سے مال نہیں لے کے آتے نا، وہ مہنگا ہونے سے وہی اپنا یہاں بناتے ہیں نا. تب وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے مال جو ہے نا دوسرے ملکوں میں امپورٹ کی جاتی ہے نا. چینی بحران کس وجہ سے آیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ چینی بحران تو ان ہی دنوں ایسا ہوا تھا کہ مس مینجمنٹ ہوئی تھی نا. اصل میں 30% جو ہے نا وہ چینی کم پڑ گئی تھی نا. تو اس طرح کا اگر کوئی اصل میں تو جو بھی فصل والی آئٹم ہوگی نا، اگر وہ اس کی شارٹیج ہوگی تو مہنگی تو ہوگی اس طرح کا. تو اگر آپ ٹماٹر دیکھ لیں 20 روپے، 22 روپے، 25 روپے کلو ملتی ہے نا، کبھی کبھار یہ 200-300 روپے تک جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی جو ہے نا فصل کم ہو جاتی ہے نا. مہنگائی آپ نے بات کی تھی، مہنگائی ہے لیکن
پھر بھی لوگ مینج کر جاتے ہیں نا. لوگ اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہی تنخواہ ہے لیکن تنخواہ تھوڑی بڑی ہے. لوگ زیادہ اب حال ہی آپ دیکھ لیں کم از کم اجرت جو ہے نا 21,000 روپے مقرر کی نا. اب بندہ جو کام کرتا ہے نا ملیوں میں اس طرح وغیرہ تو ہاں میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں وہ دیہڑی دار طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہی 500 600 700 روپے ان کو اصل میں ملتے ہیں. ہاں اور اگر آپ اس کے مقابلے میں اشیاء خوردنوش کی چیزوں کو دیکھ لیں تو 1400 پہ آٹا چلا گیا اصل ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا اقبال بھائی کہ جو ہوتی ہے نا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اس کے اجرت کے حساب سے حکومت جو ہے نا پیسے لے کر دیکھ کہ ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. تو ابھی 17,000 سے بڑھا کے جو ہے نا وہ 21,000 کر دیا نا ماہانہ. تو یہ بڑھا دی نا حکومت نے. اب لوگوں کو چاہیے کہ اس حساب سے مزدور کو دیڑھ دیا کرے. گورنمنٹ کے حد تک تو ٹھیک ہے, انہوں نے 17,000 کر دیے 21,000 کر دیے, لیکن جو دیہڑی دار طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز مزدور ہیں ان کو تو حکومت نہیں دیتی نا. اصل میں ان کو یہ سرکاری تنخواہ نہیں ہے. یہ تنخواہ حکومت نے اس لیے رکھی ہے کہ عام جو بندہ کام کرتا ہے اگر کسی کے لیے کام کرتا ہو تو وہ اس حساب سے ان کو تنخواہ دیا کرے, اسی حساب سے دیہڑی دیا کرے. تو حکومت نے دیہڑی بڑھا دی ہے. اگر عام بندہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی دیہڑی کر رہا ہے اس کو اس کا مالک پیسے کم دے رہے تو پھر الگ بات ہے نا. جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ کو جو سٹیٹس ہے آج کل, اس کی تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن تو ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے اس کا جو اعلان بھی کر دیا 9 ستمبر کو ہوں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ کارکردگی کے لحاظ سے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اقبال خان کے لوگ بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں. یہ پہلا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی آ کے کسی مفروض سے یا کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر دے, کسی کو کنورٹ کرتے کسی کے ذہن کو. وہ زمانہ بھی چلا گیا. ہر بندہ باشعور ہے, ہر بندہ باخبر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کس جوامردی سے اور کس انداز سے حکومت کو ڈیلیور کیا ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ عوام پھر تحریک انصاف کے ورکر کو کامیاب کریں گے اور بلدیات میں انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا, ہاں آخر میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جو ضلع سوات میں یا جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ یار میں مطمئن ہوں اقبال خان, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور سبھی کام کر رہے, سڑکیں بھی بنا رہے, راستے بھی پختہ ہو رہے ہیں نا, گلی کوچے. اور نہیں, ایم پی ایز ایم این ایز کی کارکردگی کے حوالے سے میں آپ سے بات اصل کر میں رہا ہوں, کیونکہ ہاں سڑکیں بنانا یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ تو ایم پی ایز ایم این ایز کا کام ہے ہی نہیں. ہے نہیں, لیکن ابھی تک تو بلدیات کا جو سسٹم ہمارا جو کمپلیٹ نہیں ہوا تو انہی کے ہاتھوں میں وہ کام سارے ہیں. تو یہ بہت کر رہے کام بہت سارے. اور ایک آدھ تو ایسے ہوتے ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا, جس طرح کہ مراد سیدہ ہمارا وزیر اللہ وغیرہ, اس کی کارکردگی اور اس کا جو ہے نا وہ کارکردگی زیرو ہے, لیکن نہیں اسپیچز ہے وہ نہیں وہ زبردست ہے. اگر آپ دیکھ لو نا ان کے ساتھ مواصلات کی وزارت ہے, آپ دیکھ لیں کتنی موٹر ویز انہوں نے بنائی, کتنے سڑکیں بنائی. اور ان کی کارکردگی سے خان صاحب کتنے مطمئن ہے نا. اور وزیر اعلیٰ سواد سے ہے تو یہ کیا کوئی کم بات ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو وزیر اعلیٰ سوات سے تو ہے, ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارے سوات کے وزیر اعلیٰ صاحب کی ایسی کون سی ایک ایسا منصوبہ ہے جو وہ سوات لے کے آئے جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ سوات سے تھا, انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ایسے بندے ہیں کہ وہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں نا. بنو ڈی خان وغیرہ یہ جو پاٹا ہمارے, وہ خود ہی بار بار کہتے ہیں کہ میں سب کا ایک جیسا وزیر اعلیٰ. ایسا نہیں ہے کہ اپنے حلقے کے میں کام کرو اور دوسروں کا نہ کرو, سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں نا. اور باقی سوات میں تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں, یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور سڑکیں تو آپ نے دیکھ لی, بالکل ہر سڑک ایسی بالکل موٹر وے کی طرح ہے. تو اور کیا چاہیے لوگوں کو بس. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور خان. ان کی گفتگو آپ نے سنی, کہیں پہ انہوں نے اپنی حکومت کو, جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کو ڈیپینڈ کیا, کہیں پہ انہوں نے سچ بھی بولا ہے. یہی سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا اور سیاسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.